Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm again joined by a very famous and senior analyst, Javed Rathod Sahab, who is also the chairman for the Kashmir Solidarity Council. Assalamu alaikum, Chairman Sahab. وعلیکم السلام. بات کریں گے جی کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جنگل کا قانون تھا اور ایک دن شیر نے دیکھا کہ ایک سٹریم تھی جو لور جا رہی تھی، تو اس نے بکری کے بچڑے کو پکڑا اور اس نے کہا کہ تو میری جو سٹریم ہے نا اس کے پانی کو گندا کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جو اس وقت جنگل کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جب تک آرگومنٹ ریزنیبل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سزا نہیں دے سکتے. قانون اس لیے آپ کا ریزنیبل نہیں ہے کہ سٹریم میں آپ اوپر ہیں اور میں نیچے ہوں، تو لہٰذا میں آپ کا پانی کسی صورت میں گندا نہیں کر سکتی، اس لیے یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے. تو بادشاہ سلامت فرمانے لگے، جو جنگل کے بادشاہ تھے اس وقت، وہ شیر، اس نے کہا کہ دیکھو آج تو چلو میں اوپر ہوں لیکن لاسٹ ایئر تم اوپر والی سائڈ پہ تھی. تو اس نے کہا جی لاسٹ ایئر تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. تو پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے جن کا قصور ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر انتشار اس طرح کا پیدا کر سکیں. اور یہ ایک ایسا ڈرامہ آرکسٹریٹ کر کے جو کہ بڑی ہی مقدس جگہ ہے کور کمانڈر، مطلب اس کی مقدس ہونے کا آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 60-70 لوگ مسجد میں مر جاتے ہیں. اور بحثیت مسلمان ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور سب سے مقدس جگہ وہ ہے. میں کور کمانڈر ہاؤس کو یا جناح ہاؤس کو انڈرمائن نہیں کر رہا، اس کی امپورٹنس کو اور اس کی ویلیو کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مساجد بھی تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ آپ نے اتنا جتنا یہ ریئیکشن. سو یہ جو پک اینڈ چوز ہے، یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ جو پریفرنسز ہے، جو بینیفیشل نیریٹو ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور پبلک کو ساری باتیں ہو رہی ہیں اپنے اپنے نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن ایک بات جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز کے لیے یہ سارا نیریٹو ڈرامہ سجایا گیا وہ بات نہیں ہو رہی، اور وہ ہے الیکشن. الیکشن ہونے تھے، الیکشن کا ٹائم تھا، لوگوں کی آواز آنی تھی اور اس آواز کو کاریڈورز آف پاور میں گونجنا تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا گیا. ساری باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو لیکس چل رہی ہے، سب کچھ، لیکن الیکشن پہ بات نہیں ہو رہی. Your take on that, sir. جی یہ بات الیکشن پر بات کیوں نہیں ہو رہی، یہ بڑا عام سوال ہے. دیکھیں الیکشن پر بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو اپنے جو انٹرسٹ ہے نا وہ خطرے میں نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کتنے 16 ارب کے کیسز تھے، اور جو ہے ان کیسز کے اندر ان کو سزائیں ہونے والی تھیں. اور بہت سارے کیسز ایسے جو ہے انہوں نے اپنی مطلب ہے کہ نیپوٹزم یا اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے وہ کیسز انہوں نے پینڈنگ کروا دیے یا ختم کروا دیے. جس طرح اس کا کیس تھا آپ کو حدیبیہ مل کا، وہ تو بالکل پروف تھا اس کے اندر جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی، جو امبیزلمنٹ تھی. 500 سے زیادہ انہوں نے انڈین سٹیزنز کو ہائر کیا ہوا تھا، تو یہاں سے پیسے انڈیا بھیجتے تھے، وہاں سے باہر بھیجتے تھے، ٹیٹیاں الگ تھیں، یہ سارا کچھ. تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جو کچھ گپلا کیا ہے وہ اس کا ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اسی لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے ختم کیا جائے، اور اس سازش میں انہوں نے باجوہ صاحب کو شامل کیا اور سازش کے تحت حکومت ختم کی. اور حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا انہوں نے کیا، سب سے پہلے وہ نیب کا قانون ختم کیا، وہ اپنے خلاف کیسز ختم کیے. اب کل پرسوں جو آشیانہ کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی اپنے سارے کیسز ختم کر دیے. تو یہ ساری مفادات کے لیے چند لوگ جو ہیں، چند فیملیز جو ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے پوری قوم کو آگے لگا دیا ہے. سارے اداروں کو انہوں نے بالکل ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور فوج جیسا امپارٹنٹ ادارہ جو قوم کے لیے ضروری ہے اور قوم اس کے لیے ضروری ہے، اس کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. انہوں نے ایسی انٹریگ کی ہے، ایسی سازش کی ہے کہ فوج کے لوگ تو بےچارے سیدھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں یہ درست ہے، لیکن انہوں نے اتنی خوبصورتی سے کھیلا ہے
کہ فوج کو اور عوام کو ٹکرا دیا ہے، اب وہ الیکشن ہو نہیں رہے، اور فوج کو عوام کے پیچھے لگا دیا ہے کہ بھئی ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے لکھے پڑھے سویلائزڈ لوگ اگر اس وقت کسی پارٹی میں ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، جو اپرچونسٹ نہیں ہے، جو ایک ڈریم دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، ملک میں تبدیلی کے لیے، تو وہ پڑھے لکھے لوگ جس میں پروفیسر بھی ہیں، لیکچررز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ملک کے اندر بھی ہیں، ملک کے باہر بھی ہیں، اس پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور اس کو ختم کر رہے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے. تو یہ ایک فاشزم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا اور ساری مفادات کی گیم ہے. یہ اپنے مفادات کے لیے پورے سسٹم کو انہوں نے خراب کر دیا ہے اور پورے سسٹم کو تہس نہس کر دیا، اور اب ملک کی جڑوں کو یہ کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگوں کی کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے تو ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اگر کسی گاڑی پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہے، سٹیکر لگا ہے، تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یار ایسا تو کشمیر میں نہیں ہو رہا، ایسا تو فلسطین میں نہیں ہو رہا. آپ تو انسان رہی نہیں، آپ تو درندے بن گئے ہو. آپ نے تو آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اپنے مقصد کے لیے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو پولیس ہے، پنجاب کی پولیس ہے، اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ تو بالکل ان کے اندر تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ان کو جو حکم ہوگا وہ کرنے کے لیے تیار ہے. جس طرح یزید کا حکم ہوا تھا تو یزید کے کارندے جا کے امام حسین پر لپک پڑے تھے، جپٹ گئے تھے. یہی تو حال یہ ہو رہا ہے. عام سولینز کے گھروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال بہت دیکھیے افسوسناک. انہوں نے، آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، انہوں نے نہ ایکس آرمی آفیشلز کو چھوڑا ہے، نہ پروفیسرز کو چھوڑا ہے، نہ بیوروکریٹس کو چھوڑا ہے. کل ایک خاتون ہے، ان کا میں میسج سن رہا تھا، ان کا نام ہے خدیجہ شاہ. اب خدیجہ شاہ جو ہے نا، وہ فارمر آرمی چیف کی بھتیجی ہیں میرا خیال ہے. تو ان کو ان جنرل پہلے آصف آئے، نواز کی، ہاں. جی انجوائے. تو ان کو وہ بتا رہی تھی جی کہ وہ گھر پہ نہیں تھی، تو ان کے والد کو، ان کے ہسبینڈ کو، ان کے بچوں کو، ان کے کوک کو، ان کے ڈرائیور کو، سب کو اٹھا کے لے گئے اور تشدد کر رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے والد پہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دے سکتی، تو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو ان. اب مجھے یہ، اور وہ پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن ہولڈر بھی نہیں ہے، آرڈنری سپورٹر ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ ہمارا ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جو اصل مقصد ہے، جو اصل مدعا ہے، جو اکثر پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے ہماری اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے، ہماری ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، ملک میں قیاس ہے. اور جو ریئل ایشوز ہیں ان سے ہٹا کے پبلک کو ایک ایسی لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ اب صرف عمران خان اریسٹ، نو اریسٹ، اریسٹ نو اریسٹ. آپ نے بندے یہاں سے اٹھائے وہاں پہ رکھ دیے، وہاں سے اٹھائے وہاں پہ رکھ دیے. آپ پی ٹی آئی کو توڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بندے ادھر ادھر. بھائی سارا کچھ کر لیا آپ نے، اب تو الیکشن کروا دیں. یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، ابھی بھی ان کو پتا جتنا یہ کچھ کریں گے نا تو عوام اتنا ہی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے یہ بالکل غلط راستے پہ ہیں، اور جب یہ اس حد تک آگے چلے جائیں گے تو پھر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے آج ان کے پاس طاقت ہے، کل ان کے پاس نہیں ہوگی. اصل جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان کا امتحان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی اس سے لے کر آزماتا ہے. ابھی ان کو اقتدار ملا ہے اور یہ ان کی آزمائش ہے. یہ اپنی آزمائش میں پورا نہیں اتر رہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ابھی ایک اور ایشو میں آپ سے ڈسکس کروں. دیکھیں پاکستان میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی کہ جی امریکہ کے 66 کانگریس مینوں نے جو ہے کوئی خط لکھا ہے اور یہ یہودی لابی ہے پیچھے. یہ بات بالکل غلط ہے. اصل میں یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کے پاس اپروچ کیا ہے. جس طرح میں نے بھی کئی لوگوں سے بات کی ہے، ہر کمیونٹی کے ممبر نے جس کے ساتھ دعا سلام تھی، تعلق تھا، اس سے بات کی ہے کہ بھئی پاکستان میں گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جو نہ آئین کے تحت ہے نہ جمہوریت کے تحت ہے. لوگوں کو جو ہے نا مس ہینڈل کیا جا رہا ہے بری طرح. تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں تو بات سنی جاتی ہے اپنے کانسٹیچوئنٹس کی، تو اس لیے انہوں نے خط لکھا. یہی ہوا تھا جب کشمیر میں ہوا تھا، تو اس وقت تو خط بھی نہیں لکھے، خط خالی نہیں لکھے تھے، بلکہ کانگریس کے اندر ہیئرنگ ہوئی تھی. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے صرف عمران خان کے خلاف.
یہ ہر چیز کو عمران خان کے خلاف مس یوز کرتے ہیں. ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو آئی کہ جس میں کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ خود ایک بندہ مسلم لیگ نون کا وہ جا کے تھریٹ کر رہا ہے کور کمانڈر گھر کے دروازے کے اوپر, اور وہ گیٹ کھلواتا ہے, اور اندر میرا خیال ہے شاید کسی سے ملا ہوا تھا, وہ گیٹ کھلواتا ہے, پھر سارے لوگوں کو کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ, اور مخصوص لوگ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اور پھر وہ شخص اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا ایک ان کا ایک آرکیٹیکٹ تھا, ایک پلان تھا, اور اس کو پی ٹی آئی کے ذمہ لگایا جا رہا ہے, عمران خان کے ذمہ لگایا جا رہا ہے. اس کو کرش کرنے کے لیے لوگ اس حقیقت کو جان چکے ہیں, اس ڈرامے کو, تو یہ اس کو سیل نہیں کر پائیں گے. ایبسولوٹلی, آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ آرکسٹریٹڈ ایک ڈیزائن تھا جس کو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا, لیکن لوگوں نے اس کو بائی آؤٹ نہیں کیا. جب بھی وہ عمران خان کو اریسٹ کریں گے, میرا پورا ایمان ہے کہ پبلک باہر نکلے گی اور وہ اپنی آواز کو اٹھائے گی. راٹھور صاحب, آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خدا حافظ.